نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ اب اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے یہاں جو ارشاد فرمایا ہے یہی نماز کا روزے کا ہے، اس لیے تو ہم کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ ہم محبوب علیہ السلام پر بھی صلاۃ پڑھتے ہیں، اللہ بھی صلاۃ پڑھتا ہے، ہم بھی صلاۃ پڑھتے ہیں اور ساتھ سلام بھی پڑھتے ہیں، ساتھ سلام بھی پڑھتے ہیں، ساتھ صلاۃ بھی پڑھتے ہیں۔ یہاں صلاۃ جو ہے وہ کون سی مراد ہے؟ بات یہ کہ یہاں صلاۃ کا ذکر جو ہے وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، کہ جب تم اذان دیتے ہو مسلمانوں، جب تم اذا نادیتم ندا دیتے ہو جب تم اذان دیتے ہو تو یہ لوگ کافر لوگ، یہودی لوگ، عیسائی لوگ اس اذان کا مذاق اڑاتے ہیں، ہزوا ولعبا، اذان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ ذالک بانہم، وہ لوگ، بے شک وہ قوم لا یعقلون، ایسی قوم ہے جو بے وقوف قوم ہے، قوم لا یعقلون، ایسی قوم ہے جو بے وقوف ہے۔ آمد عیسیٰ کی طرح اوپر جو قرآن پاک کے اندر نماز کا ذکر ہے، صلاۃ کا ذکر ہے، اس کا ترجمہ صحیح نہیں آتا، اس کا مفہوم صحیح نہیں آتا، اور آپ اپنے آپ کو کیا چبڑ مفسر قرآن، مبلغ قرآن، نبی اللہ کا بھیجا ہوں، اللہ کا بھیجے ہوئے کو تو قرآن پاک آنا چاہیے۔ اس کا اللہ بھی اتنا پڑھ اتنا جہل ہے کہ اوپر سے دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آتا، اور اللہ نے لکھا قرآن پاک میں کہ محبوب جب آپ جنگ کی صورت میں ہوں یا سفر پر ہوں تو نماز قصر کر لو۔ اب قصر جو ہے کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کر کے دکھانا، اسی طرح ہمیں کرنا پڑے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے نماز کی، اللہ تعالیٰ نے صلاۃ کی اتنی بڑی ڈیفینیشن بیان کر دی، اتنی وضاحت کر دی، بینات کر دی، کھول کے نماز کا، صلاۃ کا اللہ نے ذکر فرما دیا۔ اب کوئی صلاۃ کا منکر ہو تو وہ کون ہوگا؟ احمد عیسیٰ اور اس کے ماننے والے، احمد عیسیٰ اور اس کے ماننے والے۔ اور صلاۃ کے لیے ندا بھی ہوتی ہے، صلاۃ کے لیے ندا بھی ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے، یہ اللہ نے فرمایا۔ ہر ان دونوں آیات مقدسات کا ترجمہ دوبارہ کر رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا، اے ایمان والو نہ بناؤ ان لوگوں کو اپنا دوست
جو تمہارے دین کا، تمہارے اسلام کا مذاق اڑائیں اور تمہارے دین کے ساتھ لہو لعب کریں، نقلیں اتاریں، ان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اور وہ لوگ ہیں، چاہے وہ لوگ ہوں، چاہے من الذین اوتوا الکتاب، چاہے وہ لوگ ہوں وہ جن کو کتاب دی گئی ہے، یہود و نصارہ دونوں گروہ، یہ بھی مسلمانوں کی نماز اور ندا کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے یہ وہ لوگ جو کتاب دیے گئے ہیں، اے ایمان والو ان کو کبھی اپنا دوست نہ بنانا، یہ تمہاری اذان کا بھی مذاق اڑاتی ہیں، تمہاری نماز کا بھی اڑاتی ہیں۔ رامو ایسا چگڑ زمانے دی چٹ، زمانے دی چگڑ، زمانے دی چبڑ، اس زمانے دی چٹ کو جو قرآن پاک کے اندر صلاحت ہے وہ بھی صحیح نہیں بیان کرنی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی نماز پڑھی، نہ کبھی پڑھائی، نہ کوئی پڑھنے کا حکم دیا۔ وہ محمد جس کے فلٹر سے تو ہے، اس محمد نے کبھی نماز نہیں پڑھی۔ جس محمد کے فلٹر سے احمد عیسیٰ تو ہے نا، اس محمد نے کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی صلاۃ قائم نہیں کی، نہ اس محمد کو پتہ ہے۔ اس نے بس تیری ماں کے ساتھ جٹ سونا تھا، وہ سو گیا، جس سے تو پیدا ہو گئی۔ محمد کے فلٹر سے تو آ گیا، جو محمد کے فلٹر سے آ گیا وہ حرام زادہ بن گیا۔ اس محمد نے جس کے فلٹر سے احمد عیسیٰ، اس نے کبھی نہ نماز پڑھی، نہ پڑھنے کا حکم دیا، نہ کبھی صلاۃ قائم کی، نہ صلاۃ قائم کرنے کا حکم دیا۔ جو ہمارا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارا آقا ہے محمد احمد محمود ہے، محمد احمد محمود ہے، اس نے اللہ کی نماز پڑھی اور اللہ نے نماز یعنی صلاۃ قائم کرنے کا طریقہ بھی بتایا۔ اور یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے منہ پہ، کافروں کے منہ پہ، احمد عیسیٰ کے ماننے والوں کے منہ پہ چھتر مار دیا۔ وہ چھتر کیا مارا؟ سنو، اے ایمان والو نہ بناؤ دوست ان لوگوں کو جو تمہارے دین کا، تمہارے اسلام کا، تمہارے شعار کا مذاق اڑائیں اور لہو لعب کریں، کھیل و کود کریں۔ ان لوگوں میں سے من الذین اوتوا الکتاب، وہ اہل کتاب ہوں جن کو کتاب دی گئی ہے، من قبلکم تم سے پہلے، والکفار اور کافر ہوں، یعنی اہل کتاب کے علاوہ ہٹ کر بت پرست ہوں، اولیاء، کبھی ان کو دوست نہ بنا، کبھی دوست نہ بنا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، مسلمانوں اللہ سے ڈرتے رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی ہی مسلمان ہو، اگر واقعی تم اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہو۔ یقین یہی ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جب اللہ کہہ دیا کہ اللہ ایک ہے، اس پہ ڈٹ جاؤ۔ ثم استقاموا، جب تم ڈٹ جاؤ گے اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کو اپنا رب مانتے ہوئے، تتنزل علیہم الملائکہ، پھر تم پر اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوں گے اور تم کفار پر غالب رہو گے۔ یہ تو ہے ایمان، یہ ہمارا ایمان۔ اگر ایمان ہے اور ایمان مضبوط ہے، احمد عیسیٰ جتنا مرضی ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، صلاۃ کو بند نہیں کرا سکتا۔ چبڑ انسان سوٹا لے کے پھر رہا ہے، وہ سوٹا کبھی ہمارے ہاتھ آئے گا، پر ایک ہی پڑے گا، ایک ہی پڑے گا، کیونکہ مسلمان تلوار تلوار سوٹوں پر بھروسہ نہیں کرتا، اسے بھروسہ ہوتا ہے اللہ پر اور رسول اللہ پر۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا۔ اس لشکر کا سپاہ سالار ایک کالی کملی والا تھا۔ جنگ بدر میں سوچ لو، یہی جذبہ ہمارا ہے۔ ہم کم ہیں، پھر بھی کافر ڈر رہے ہیں، ڈر رہے ہیں اور ڈرتے رہیں گے۔ یہی غلبہ اسلام ہے، یہی غلبہ ہے۔
सात समुद्र पार बैठा अमेरिका, बरतानिया कांप रहा है कि कहीं मुसलमानों का इत्तेहाद ना हो जाए। इत्तेहाद ना होने दो, इत्तेहाद ना होने दो। कहीं मिलकर जमात ना करा लें, कहीं मिलकर नमाज ना पढ़ लें, कहीं मिलकर अजान ना दे लें। अगर इनका ये इत्तेहाद हो गया तो फिर काफरों के लिए मुश्किल हो जाएगा। और यही गलबा इस्लाम है। चबड़ और ज़माने दी चट, ज़माने दी चगड़, आमदीसा, यही गलबा इस्लाम है कि वो इस्लाम से डरते हैं, इस्लाम से डरते हैं। अगली आयत पाक, वैज़ा नादईतुम इलस्सलाह, और जब तुमको निदा दी जाए, पुकारा जाए, जब तुम बुलाते हो, किनको? मुसलमानों को, काफरों को नहीं, आम अदीसा को नहीं, नज़ीर को नहीं, अपना अदीम नज़ीर को नहीं, या अदील नज़ीर को नहीं, क्योंकि ये ऐसा जबड़ आदमी है कि अब नूर बन बैठा है। आम अदीसा का नूर तुम बुझा नहीं सकते। हमें पता है ना हमारे अंदर कितने बंदों का नूर इकट्ठा होके किया हुआ। अब तो तुम्हारे मानने वालों को भी पता चल गया कि लूज करैक्टर जो है ना, वो जो ऊपर कुरान के लिखा है वो भी सही नहीं बयान कर सकता, वो भी सही नहीं बयान कर सकता। वैज़ा नादईतुम इलस्सलाह, और जब तुम्हें निदा दी जाए, पुकारा जाए, नमाज की तरफ पुकारा जाए, बुलाया जाए। ये काफिर लोग, ये यहूदी लोग, ये ईसाई लोग अजान का भी मजाक उड़ाते हैं। इत्तखज़ूहा हुज़ुवा व लाइबा, हुज़ुवन व लाइबन, हुज़ुवन व लाइबा। ये लहू लाभ करते हैं, यानी खेल कूद में बात गाल देते हैं, शोर शराबा करते हैं, और आगे से रुकावट बनती है कि कोई सलात कायम ना कर ले, कोई सलात कायम ना कर ले, कोई सलात ना कायम ना कर ले। और दुनिया को धोखा देती, इतनी इतनी बड़ी रख की दाढ़ी, फिर कलीन शेब हो गए, दौर पिट्टे मुंह ते लख्ती लानत। ज़ालिका बिअन्नहुम, बेशक ये वो लोग, अन्नहुम, बेशक वो लोग, ज़ालिका वही, बेशक वही, कौमुल ला याखिलून, बेवकूफ़ कौम है। ये काम तो होना ही होना, जितना मर्जी एड़ी चोटी का जोर लगा लें, काम होना ही होना, नमाज लोगों ने पढ़नी पढ़नी। कुल या अहलल किताबी हल तनकिमूना मिन्ना इल्ला अन आमन्ना बिल्लाहि वमा उनजिला इलैना वमा उनजिला मिन क़ब्ल व अन्ना अक्सरकुम फासिकून। कह दो महबूब, ऐ अहले किताब, ऐ अहले किताब, क्या हमसे तुम्हें बुरा लगा है? हमारी कौन सी चीज तुझे भाती नहीं? सिर्फ ये बात कि हम ईमान वाले हो गए, ये बात कि हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हो गए, ये बात इनको भाती ही नहीं। मुसलमानों को सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे, हम मुसलमान काफिरों को अनकरीब सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे, और पूरी दुनिया में इस्लाम गालिब आकर रहेगा। इंशाअल्लाह इस्लाम गालिब आएगा, गलबा इस्लाम होगा, हर तरफ इस्लाम ही इस्लाम होगा, हर तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होगा। दरम्यान में जितने भी चबल चुबल भौंकते रहेंगे, आखिर नार, अंजाम इनका दोज़ख। चांद आदमी पीछे लग जाते हैं ना, और जिस तरह पीर है, पीर तकब्बुर करते जाते हैं, तकब्बुर, और मुरीदों का सारा पैसा हड़प कर जाते हैं। उनको यही उम्मीद होता है कि आए हो तो लायक आए हो, क्या लाए हो। ये पीरों का, आजकल की पीरों का ये असूल है, आए हो तो क्या लाए हो, जा रहे हो तो क्या लेके जा रहे हो। जाते हुए भी सबसे गरीब आदमी पीर है, उसे दे के जाओ। आते हुए कोई चीज़ लेकर आओ, कोई गिफ्ट लेकर आओ। ये वो लोग हैं, यानी
انتہائی گھٹیا درجے کے لوگ، جس طرح عمران خان انتہائی گھٹیا درجے کا بندہ یعنی فقیر، اب وہ ہمارا بادشاہ بن گیا. یہ اللہ کی شان ہے، چاہے تو فقیروں کو بادشاہ بنا دے. تو اس کی مثال دے سکتے ہو تم؟ میں جس طرح عمران خان انتہائی منگتا فقیر، چلو فائدے کے لیے مانگا ہے تو منگتا نا، انٹرنیشنل منگتا، دنیا پوری سے پن کر، پوری دنیا سے فقیر بن کر آج وہ ہمارا بادشاہ ہے. اسی کا نام ہے، اسی کا نام ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دے، چاہے ذلت دے. اور نواز شریف اتنا امیر ہونے کے باوجود، اتنا امیر ہونے کے باوجود ذلت میں پڑا ہے. باہر جا کے چھپ کر بیٹھ گیا، چھپ کر بیٹھ گیا. اب اس کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ کوئی کمی نہیں. لیکن ذلت اللہ تعالیٰ نے اتار دی. کس لیے اتاری؟ کہ نبی علیہ السلام کے قانون کے خلاف ہوا، نبی علیہ السلام کے خلاف قانون کو توڑنے لگا. اب اللہ تعالیٰ نے اس کی دولت کی وجہ نہیں دیکھی، دولت تو آپ بھی اس کے پاس بے شمار ہے. اسی طرح بھٹو خاندان کا، بلکہ بھٹو خاندان کی بی بی بے نظیر بھٹو وہ بھی رہی. بھٹو خاندان، بھٹو خود آیا، آتے ملک کے 2 ٹکڑے کر دیے. بڑے نقصان بڑے ہی کرتی، ملک کے 2 ٹکڑے کر دیے. مشرقی پاکستان بن گیا، مغربی پاکستان بن تھا، ایک بنگلہ دیش رہ گیا، ایک مغربی پاکستان رہ گیا. ایک بنگلہ دیش اس کو بیچارے کو اڑا دی، 2 ٹکڑے کر دیے. آگے دوسرے سوچ رہے ہیں کہ ہم بھی آزاد ہو جائیں. بھئی آگے پہلے کون سو تمہارے اوپر پنجالی رکھی ہوئی ہے پاکستان کی حکومت نے، ڈھگوں کی طرح بھی جتے ہو، تم اپنی مرضی کے مالک ہو. لیکن ہے کہ کردار کی وجہ سے تم پیچھے ہو گئے، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذلیل کر دیا. اس میں ملک پاکستان کی حکومت کا تو کوئی دخل عمل نہیں ہے نا. جو کرو گے وہی اس کا انجام ہوگا. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو کچھ تم ہاتھوں سے کماتے ہو اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ عذاب بھی دیتا ہے. اسی طرح کافروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں عذاب کی نوید سنائی. محبوب کل کہہ دو، یا اہل الکتاب حل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ، تم ہمارے ساتھ اس لیے جھگڑتے ہو، تم ہمارے ساتھ ہم سے بار بار انتقام لینے کی کوشش اس لیے کرتے ہو، ہم ایمان والے ہو گئے، ہم اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں. وما انزل الینا، اس لیے کہ جو کچھ اللہ نے ہماری طرف اتارا ہم اس کو اچھی طرح مانتے ہیں. وما انزل من قبلی، اور اس سے پہلے جو اللہ نے اتارا ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، اس لیے ہم سے لڑتے ہو. وَأَنَّ أَكْثَرَهُمُ الْفَاسِقُونَ، اکثر یہود و نصارہ میں، اکثر تم میں فاسق ہیں، پرلے درجے کے بدکار ہیں. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت بھی نہیں دیتا. اللہ کے شعار کا مذاق اڑانے والوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. جو صلاۃ نبی علیہ السلام نے قائم کی، صلاۃ ہوئی ہے، کوئی نئی صلاۃ گھڑ کے پیش کرے، صلاۃ سے نفرت دلائے. جہاد ہوئی ہے جو اللہ کے رسول نے حکم فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم قرآن پاک میں آ گیا کہ مسلمانوں تم یہود و نصارہ سے بھی جہاد کرو. یہ بھی کافر ہے کیونکہ انہوں نے اپنے دین کو، اپنے قوانین کو بدل ڈالا. جب بدل ڈالا ہے تو ان سے جہاد اب فرض ہو گیا. یہ
آج کا درس صلات کا، یہ صلات کا درس ہے۔ نبی علیہ السلام کی صلات کیا ہے، اور احمد عیسیٰ جو بھونکتا ہے وہ صلات کیا ہے، قرآن نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا۔ جو ادیب نذیر خنزیر بھونکتا ہے، منہ سے ہوا خارج کرتا ہے، وہ کچھ اور ہے، لیکن جو قرآن پاک نے صلات بیان کی ہے وہ کچھ اور ہے۔ میں کھلی دعوت دیتا ہوں، کھول کے میں بھی بیان کر دیتا ہوں، کھول کے میں نے بیان نہیں کر دیا نا آپ کو، اور یہ بھی آپ کو بتا دیا ہے کہ اس قرآن پاک میں بار بار تمہارا ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، پتہ نہیں کتنی مرتبہ آتا ہے۔ جب بار بار ذکر ہی یہی ہے تو ایک آیا مقدسہ پورے قرآن پاک میں آتی بھی ایک جگہ ہی ہے، سورۃ انبیاء میں 10ویں آیا مقدسہ وہ ایک آتی ہے۔ وہ ایک آیا مقدسہ پڑھ کے کوئی کہے کہ میں نے بتایا کہ اس میں تمہارا ذکر ہے، تو وہ تو جھوٹ بولتا ہے، ہمارا ذکر ہمیں پتہ ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا، اے ایمان والو، جو تمہارے دین کو، تمہاری نماز کو، تمہاری اذان کو، تمہارے شعار کو اچھا نہ سمجھے اور تمہارے شعار کو برا کہے، اس کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ، احمد عیسیٰ کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پوری ڈیفینیشن بیان فرما دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کردار سے خود آگے امامت کرا کے صلات کا معنی اور ترجمہ مکمل کر دیا صلات کا۔ اب جہاد میں دو رکعتیں فرض، جہاد کے علاوہ 2 4، کیونکہ قصر کرنی ہے۔ قصر کا معنی آدھی، قصر کا معنی کم، گھٹ کر لو۔ اب کوئی نہ کوئی اس کا ایک عددی شمار تو ہوگا نا، عددی شمار تو ہوگا نا۔ اس عددی شمار کو کون بیان کرے گا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قرآن پاک نے اس عددی شمار کی وضاحت کی کہ قصر کیا ہے، 2 رکعتیں، ٹوٹل 4 ہیں، ٹوٹل 4 ہیں۔ محمد عربی کا کردار 4 پر ہے، عمل 4 پر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب جہاد کرو، سفر پر جاؤ تو 2 رکعتیں پڑھو۔ 2 رکعتوں کی ڈیفینیشن، 2 رکعتوں کی وضاحت، 2 رکعتوں کی مکمل ڈیٹیل آف صلات، ڈیٹیل آف پریئر۔ اب ڈیٹیل آف نماز ڈیٹیل بتا دی کہ محبوب 2 رکعتیں اس طرح پڑھ۔ بات ہوئی نا۔ اب کوئی صلات کا منکر بن جائے تو وہ احمد عیسیٰ اور احمد عیسیٰ کے ماننے والے ہیں۔ ڈنکے کی چوٹ پہ میرا چیلنج ہے، ہماری صلات کو کوئی غلط ثابت کر دے، ہماری صلات کو کوئی ایسا بتا دے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلات قائم نہیں کی، اسے 1 کروڑ روپیہ انعام، 1 کروڑ روپیہ انعام، 1 کروڑ روپیہ انعام۔ اور جن چبڑوں کو یہی نہیں پتا کذبت مؤنثہ کے مذکر، جن چبڑوں کو یہی نہیں پتا الکتاب مؤنثہ کے مذکر، وہ بھی تشریح کرنے لگ پڑے، وہ بھی قرآن پاک کی تشریح کرنے لگے، وہ بھی قرآن پاک کے مفسر ہیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اور وہی کیا مادی آف اسلام ہے، مادی آف اسلام، اسلام کا لفظی ترجمہ نہیں آتا، صلات کا پتہ نہیں، قرآن کی حقیقت بیان کرنے لے چل پڑے، قرآن پڑھنا آتا نہیں، قرآن پاک کی حقیقت، قرآن مجید کی حقیقت بیان کرتی ہے، قرآن پاک آتا ہے نہیں۔ سب سے بڑا جھوٹ، سب سے بڑا فراڈ قرآن پاک کی حقیقت
حقیقت کیا بیان کرے گا جس کو اوپر سے پڑھنا ہی نہیں آتا؟ ایک ڈاکٹری اصول ہے، میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں کہ جو مجھے فلاں بیماری ہے، اور میں چلا جاتا ہوں ڈنگر ڈاکٹر کے پاس، ہے تو وہ بھی ڈاکٹر، ڈنگر ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہوں، جناب مجھے فلاں بیماری ہے، اب وہ میرا علاج کرے گا؟ نہیں کرے گا، کہے گا جناب جو تمہیں بیماری ہے، میں ڈنگر ڈاکٹر، میرے پاس ہے ایڈا وڈا ٹیکا ہے، مولوی صاحب ذرا منہ دیو نا، تمہارے چتڑوں میں وہ لگاتا ہوں، آگے مرو یا جیو وہ تمہارا ذمہ ہے۔ وہ اس لیے وہ کہے گا کہ میں تو ڈنگر ڈاکٹر ہوں، میرے پاس یہی ٹیکا لگوانا تھا، آ جا۔ اب ڈنگر ڈاکٹر وہ میرا علاج نہیں کرے گا، میں کسی اور ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا کہ مجھے جناب نک گلا کھانسی یہ بڑی بیماری رہتی ہے، عام MBBS اس کو کلینک کھولنے کی اجازت دے دی گئی، لیکن وہ اسپیشلسٹ نہیں۔ اب اس نے مجھے دوائی دی، بچنے کی بجائے زیادہ ہوگی تکلیف، تو مجھے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ میں کسی اسپیشلسٹ کے پاس جاؤں اور اپنا علاج کرواؤں، وہ مجھے صحیح مشورہ دے گا، صحیح دوائی دے گا۔ اسی طرح قرآن پاک کے بھی اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، قرآن مجید کو پڑھنا ہی نہ آئے، وہ قرآن پاک کی حقیقت بیان کرے اور قرآن پاک کہے کہ اللہ کے رسول نے جہاد میں بھی نماز قائم کروائی، نماز پڑھائی، اور وہ کہ محمد عربی نے کبھی کوئی نماز پڑھی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پکا جاہل ہے۔ اس سے بڑا ثبوت میں اور کچھ نہیں دے سکتا کہ جو پکا جاہل ہے، کھوتی کا بچہ ہے، بلکہ کتی کا بچہ ہے، وہ کتی کا بچہ قرآن پاک کی کیا وضاحت کرے گا، کیا حقیقت بیان کرے گا؟ جو سیدھے سیدھے الفاظ اوپر لکھے ہوئے وہ بیان نہیں کر سکتا، وہ پڑھ نہیں سکتا، ان کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتا۔ جب ادا نہیں کر سکتا تو منہ پہ لتر مارو، اگر نہیں مارتے ہو تو لعنت اللہ علیکم، تم پر اللہ کی لعنت ہو کہ یہ قرآن پاک ہے، یہ صلاۃ بیان کرتا ہے، ڈٹ کے کرتا ہے، صلاۃ کی وضاحت کرتا ہے کہ میرا محبوب 4 رکعتیں پڑھتا ہے، اب تم سفر پر ہو تو قصر کر لو، یہ قرآن پاک تو کہہ رہا، میرے محبوب کو دیکھ کر تم 4 رکعتیں پڑھتی ہو، اب سفر پر ہو یا جہاد پر ہو، اللہ فرماتا ہے ان تقصروا، تم کم کر لو، تقصیرو جو لفظ آ گیا، تقصیرو، اب قصر کا معنی کیا ہے؟ کم کرنا، گھٹونا، قصر کر لو، اللہ قصر کا کہہ رہا ہے۔ قصر کیسی ہوگی؟ ایسی چیز ہوگی یا تو وہ ملنے والی ہوگی یا کوئی عددی، اس کا عددی شمار معلوم ہوگا، جب تک عددی شمار معلوم نہ ہو، عددی شمار معلوم نہ ہو اس کو کوئی گھٹا نہیں سکتا، پتہ ہی نہیں کتنی پڑھنی ہے، کتنی پڑھنی ہے پتہ ہی نہیں، تو وہ قصر کیسی ہوگی؟ یا اللہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ محبوب 2 رکعتیں پڑھا، 2 رکعتیں پڑھا، اور آگے فرما دیا کہ کافر لوگ جو ہیں وہ تمہاری اذان کی، تمہاری صلاۃ کی، یعنی اپنے زوم میں، اپنے گمان میں وہ توہین کرتے ہیں، لو لام میں لے جاتے ہیں، تمہارے اذان کا مذاق اڑاتے ہیں، تمہاری صلاۃ کا مذاق اڑاتے ہیں، صلاۃ اور اذان دونوں کا وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے کبھی منہ نہ لگو
ان کی بات بھی نہ سنو، ان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ جب دوست ہی نہیں بنانا تو بات کیسے سننی؟ آج کا درس پاک بھی آقا علیہ السلام کی نماز کو وضاحت سے بیان کرتا ہے۔ اور سننے والوں، یہ اللہ کے رسول نے نماز پڑھی ہے اور پڑھائی ہے۔ قصر 2 رکھتے، پوری 4 رکھتے، ظہر عصر اور عشاء 4 رکھتے ہیں۔ باقی نبی علیہ السلام نے مغرب میں اور فجر میں قصر کی نہیں۔ مغرب کے وقت 3 پڑھی ہیں، وہ 3 پڑھی ہیں، اور فجر کے وقت 2 پڑھی ہیں، 2 پڑھی ہیں، 2 فرض ہیں۔ سنتے ہیں، اپنا گھر کا عمل ہے، گھر سے پڑھ کے جاؤ تاکہ گھر میں کوئی نماز کی برکت رہے۔ سنتے نوافل بھی علیحدہ عبادتیں، فالتو عبادتیں۔ فرض 2، نبی علیہ السلام نے 2 ہی پڑھے، ان میں قصر نہیں۔ زور 4 ہے، قصر ہے، اللہ کے حکم کے مطابق کہ زور کے وقت قصر کر لو 2 پڑھو، عصر کے وقت قصر کر لو 2 پڑھو، عشاء کے وقت قصر کر لو 2 پڑھو۔ یہ ہے مصطفیٰ کریم کی ادا، اور جن ادا کو اللہ بیان فرما رہا ہے۔ میرا محبوب 4 پڑھتا ہے، اے مسلمانوں اب تم جہاد پر ہو، سفر پر ہو، اللہ نے فرمایا پھر کیا ہے 2 کر لو، 4 کی بجائے 2 کر لو، تاکہ وقت بھی بچے اور نماز بھی اللہ کی ادا ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے، صلاۃ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اذان سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اذان پہ لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا